العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ذکر چل رہا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. ان میں سے گزشتہ مجلس کے اندر ایک عورت کا ذکر آیا تھا کہ جس سے نکاح حرام ہے، کہ جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو وہ عورت تم پر حرام ہے. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے ان میں 13 عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے. آج جو 13 عورتوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی 7 عورتیں ایسی ہیں جو نسب کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے. نسب کہتے ہیں بہت ہی قریبی رشتے ہو، بہت ہی قریب رشتہ ہو اس کو نسب کہا جاتا ہے. نسب اسے کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نسب کی وجہ سے 7 عورتوں سے نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام. ان میں سے سب سے پہلے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام. پتہ چلا کہ ماں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. قرآن کریم نے صرف ماں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر مذکر اور مؤنث کے اصول شامل ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ باپ سے، دادا سے، نانا سے نکاح حرام ہے. اگر اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں بیٹے سے، پوتے سے، نواسے سے نکاح حرام ہے. صرف امہاتکم کے لفظ کے اندر یہ سب کچھ آ گئے. آگے فرمایا وبناتکم، تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. قرآن کریم نے صرف بیٹی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر سارے کے سارے فروع آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے بیٹے سے، پوتے سے، نواسے سے نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. اس لیے بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے نکاح حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر. آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام ہے. اب بہنوں سے نکاح یعنی حقیقی بہن سے بھی حرام ہے، اللاتی بہن سے بھی حرام ہے. اللاتی بہن کہتے ہیں کہ باپ ایک ہو مائیں الگ ہو، اور اخیافی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے. ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو. ان تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام. آگے فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے. حقیقی پھوپھی ہو تو اس سے بھی نکاح حرام. اللاتی پھوپھی ہو یا اخیافی پھوپھی ہو، ہر پھوپھی سے نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام. وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالاؤں سے نکاح حرام ہے. حقیقی خالہ ہو، اللاتی خالہ ہو یا اخیافی خالہ ہو، تینوں خالہ ہے اس کے اندر آ گئی. اللاتی کا مطلب تو آپ سمجھ گئے، باپ ایک ہو مائیں الگ الگ. اخیافی کا مطلب یہ ہے ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو. خیر، تو ان ساری خالوں سے نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. آگے فرمایا وہ بنات الاخ،
भतीजी से निकाह हराम है। किससे निकाह हराम है भाई? चचा भतीजी से निकाह कर सकता नहीं है। व बनातुल उख्त, भांजी से भी निकाह क्या है भाई? हराम है। केरल के अंदर बाज लोग भांजी से निकाह करते हैं, गैर मुस्लिमों के अंदर। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि व बनातुल उख्त, भांजियों से भी निकाह क्या है? हराम है। तो ये कितनी किस्म हुई भाई? 7 किस्म की औरतें हुई कि जिनसे नसब की वजह से निकाह हराम है। अब आप जरा देखें, कुरान करीम ने यहाँ 7 का जिक्र किया है। इसी तरीके से एक बात समझ लो कि अगर किसी ने लड़के को लेपालक बनाया, बिठाया, यानी गोद में बिठाया है, और उसके वहां बेटी हुई, या लेपालक बेटे ने अपनी बहू को, अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो बाप उससे निकाह कर सकता है। बाप उससे निकाह कर सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने किसी से जीना किया और जीना करने की वजह से उस औरत को हमल रह गया और उसी नुतफे से लड़की पैदा हुई, उसी हमल से क्या पैदा हुई? लड़की पैदा हुई, तो इस लड़की से जीना करने वाला निकाह नहीं कर सकता। क्यों? कि ये उसका बाप है। क्या है भाई? ये उसका बाप है। इस बिना पर वो उससे निकाह कर सकता नहीं है। अब जरा एक बात और समझनी है, वो बात ये समझनी है कि नसब की वजह से इन 7 किस्म के औरतों से जो निकाह हराम किया है, तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह मुफस्सिरीन ने 2 बयान फरमाई। एक ये बयान फरमाई कि फसाद को ख़त्म करना मकसूद है। फसाद को ख़त्म करना किस तरीके से मकसूद है? तो आप ज़रा देखें कि ये जो सारी औरतें हैं, बहन है, बेटी है, या कहते हैं भतीजी है, भांजी है, माँ है, जो कुछ भी है, वो उससे इंसान का एक करीबी ताल्लुक होता है। इस करीबी ताल्लुक होने के बिना पर पर्दा नहीं होता। इसे शरीयत ने इनमें पर्दा भी नहीं रखा। और जानेबेन को, यानी दोनों को, मिसाल के तौर पर समझ लो कि एक घर के अंदर भाई और बहन साथ में रह रहे हैं, तो इसको जानेबेन समझो थोड़ी देर के लिए, कि जानेबेन के लिए हर एक के लिए हाजतें एक दूसरे से लगी हुई है। समझ में आई बात? और हकीकी हाजतें भी साथ में लगी हुई, कोई बनावटी हाजत नहीं है। तो अगर अल्लाह तबारक व ताला लालच को यहां खत्म कर देता और रग़बत को यहां पर रखता, यानी लालच को मुनक़ते न करता और रग़बत को रखता, तो नतीजा ये होता कि बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाता। घर में कौन देखने आया? भाई और बहन दोनों हैं और कोई है नहीं। समझ में आई बात? कोई बाहर वाला भी कुछ समझेगा नहीं, तो बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाता। आप जरा नोट कर सकते हैं कि गैर महरम औरत से इंसान उसके महासिन को देखकर फरिफ्ता हो जाता है और बहुत सारे फितनों में मुब्तला हो जाता है। तो ये तो वो औरतें हैं कि जिनकी खूबियां 24 घंटे इंसान के सामने आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इनसे निकाही हराम कर दिया। क्या कर दिया? निकाही हराम, ताकि रग़बत ही न रहे, उम्मीद ही न रहे। जब रग़बत और उम्मीद नहीं रहेगी, और हराम जो भी चीज होती है सलीमुल मिजाज, कि जिसके मिजाज के अंदर सलामती हो, वह आदमी उसकी तरफ कभी रग़बत करता नहीं है। जिन दिलों के अंदर फसाद होता है, वो दिल इन चीजों की तरफ रग़बत करता है। इसलिए शरीयत ने इनसे निकाही हराम कर दिया, ताकि रग़बत ही न रहे, उम्मीद ही न रहे, ताकि बात ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दूसरी वजह क्या? दूसरी वजह उलमा ने ये बयान फरमाई कि भाई औरत को एक बहुत बड़े ज़रर यानी कि नुकसान से बचाना मकसूद है। कौन सा नुकसान? थोड़ी देर के लिए आप समझे कि अगर इन महरम इन औरतों से निकाह हलाल होता, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि बाप का निकाह बेटी से हलाल होता, बराबर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम समझ रहे हैं। तो अब बाप ये चाहेगा कि मेरी बेटी से मैं ही निकाह करूं, अब लड़की ये चाहती नहीं है कि मैं निकाह करूं। समझ में आई बात? लड़की किसी और से निकाह करना चाहती है, लेकिन निकाह का सारा कंट्रोल वली पर, यानी उसके औलिया मुरब्बी पर है। अब मुरब्बी चाहता है खुद उससे निकाह करना,
اور عورت یہ چاہتی نہیں اس سے نکاح کرنا تو جبرن مجبورن کیا ہو جائے گی؟ یہ پھنس جائے گی، تو یہ عورت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات کہ اگر عورت کا نکاح کسی اور جگہ پر ہوتا ہے اور وہاں شوہر اس پر ظلم کرتا ہے تو حقوق زوجیت کا حق دلانے کے لیے ولی ہی آگے آتا ہے، اس کا مربی ہی آگے آتا ہے کہ کیوں بھائی میری بیٹی پر ظلم کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر خود باپ ہی نکاح کر لے یا خود ولی ہی نکاح کر لے اور پھر وہ اس عورت پر ظلم کرے گا تو ظلم کو ڈمنے کے لیے کون آئے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ حقوق زوجیت کو دلانے کے لیے کون آئے گا؟ تو اس سے عورت کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے شریعت نے ان عورتوں سے نکاح کیا کر دیا بھائی؟ حرام کر دیا۔ تو یہ 7 عورتیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ قرآن کریم نے آگے اور 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد، اور یہ 2 عورتیں رضاعت کے بنا پر حرام۔ کس کے بنا؟ رضاعت کی وجہ سے حرام۔ رضاعت کس کو کہتے ہیں وہ تفصیل انشاءاللہ آج کی مجلس میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر بھی آئے گی۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تم پر وہ مائیں حرام ہیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے۔ تو رضاعت کہتے ہیں کہ جس کا دودھ پیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ چلا کہ جس عورت کا دودھ انسان نے پیا ہے کسی بھی مدت، کون سی مدت میں پیے گا تو حرام ہوگا، وہ آئندہ مجلس۔ آج کی مجلس میں صرف بڑی بات ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کا یعنی کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اس سے نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ اب قرآن کریم نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طریقے سے تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہے۔ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب اس کی جو بیٹی ہے تو یہ بیٹی اس کی رضائی بہن بن گئی کہ وہ اس کی ماں بن گئی، تو اس کی لڑکی اس کی کیا بن گئی؟ بہن بن گئی۔ تو یہ رضائی بہن سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کریم نے صرف 2 کا ذکر کیا، اس سے آگے ذکر کیا نہیں، لیکن یہ مثال کے طور پر بیان کیا۔ کس کے طور پر بیان کیا؟ مثال، حصر نہیں۔ حصر کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہی 2 نہیں ہے کہ جن سے نکاح حرام، بلکہ اس کی تشریح خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کریمہ کی تشریح فرمائی ہے، ایسی تفسیر کوئی مجتہد بھی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہی کی شان ہے جو اس کے مفہوم کو سمجھائے۔ اللہ کے محبوب نے 2 لفظوں میں اس کے مفہوم کو سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ؟ اب اس کو سمجھو۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے مدت رضاعت کے اندر، سمجھ میں آئی بات؟ دودھ پیا ہے جس کے بنا پر یہ عورت اس بچے کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، تو یہ تو حرام ہو گئی۔ اس کی بیٹی اس کی کیا بن گئی؟ بہن بن گئی، تو یہ بھی حرام ہو گئی۔ اب جس عورت کا دودھ پیا اس کی بہن اس کا کیا بن گئی؟ خالہ، تو یہ خالہ بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح حقیقی خالہ سے حرام ہے اس طرح سے رضائی خالہ سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جس عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کا شوہر اس کا کیا بن گیا؟ باپ بن گیا۔ سمجھ آئی بات؟ کیا بن گیا؟ باپ بن گیا۔ تو باپ کا جو بھائی ہے، اگر لڑکی نے دودھ پیا ہے تو باپ کا جو بھائی ہے اس کا کیا بن گیا؟ چچا بن گیا۔ تو جس طریقے سے حقیقی چچا سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے رضائی چچا سے بھی نکاح حرام۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت باریک مسئلہ ہے، بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو ذرا دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی دودھ تو عورت کا پیا ہے، مرد سے کیا لینا ہے۔ ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا ہے، دودھ تو عورت کا پیا ہے نا،
مرد سے کیا لینا دینا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یہ اس کی ماں بن گئی، اس طریقے سے اس کا باپ جو ہے کہ جو جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، تو یہ بھی نطفے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کا باپ بن گیا نا، تو یہ حرام ہو گیا نا اس پر، اس لڑکی پر۔ بس اسی طریقے سے جس عورت کا دودھ پیا ہے نا، اس عورت کو جو دودھ اترتا ہے وہ مرد کی صحبت سے اترتا ہے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ صحبت کے بنا پر آتا ہے، تو پتا چلا کہ دودھ کے اندر اثر شوہر کا موجود ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ اسی بنا پر عورت کا دودھ پیا ہے لیکن مرد بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو سنو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جائے، کیونکہ قریش کے اندر یہ لڑکی قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت علی کی چاہت یہ تھی کہ نبی کا نکاح حضرت حمزہ کی صاحبزادی سے ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے۔ کیا ہے؟ چچا ہے۔ تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حمزہ میرا رضائی بھائی ہے؟ آپ کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہے۔ جب حضرت حمزہ رضائی بھائی بن گئے تو آپ کی لڑکی آپ کی کیا بن گئی؟ بھتیجی بنی نا، تو آپ کی لڑکی آپ کی رضائی بھتیجی بنی، تو کہ اس بنا پر نکاح ہو سکتا نہیں۔ اب ذرا ایک اور واقعہ سن لے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر ایک آدمی آیا، دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب، اور کوئی اور نہیں تھا، آپ کا رضائی چچا حضرت افلا تھے۔ کون تھے؟ آپ کے رضائی چچا افلا تھے۔ دستک دی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کون؟ تو کہ میں چچا ہوں آپ کا رضائی چچا۔ تو فرمایا کہ آپ اجنبی ہیں، آپ میرے گھر میں آ سکتے نہیں ہو۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ آپ اجنبی ہیں، آپ میرے گھر کے اندر آ سکتے نہیں ہو۔ تو رضائی چچا نے کہا کہ عائشہ، جس عورت کا تو نے دودھ پیا ہے اس کا جو شوہر ہے اس کا میں بھائی ہوں، لہذا میں تیرا رضائی چچا ہوں، مجھے آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، میں نے عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا تھوڑا دودھ پیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا دودھ نہیں پیا، آنے کی اجازت دی نہیں۔ جب آنے کی اجازت نہیں دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نے یا کسی اور طریقے سے حضرت عائشہ ہی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے رضائی چچا تھے، ان کو آنے دینا چاہیے تھا، ان سے پردہ نہیں ہے تیرا، آنے دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا، میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا دودھ تھوڑا پیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے واپس کہا، تیرے رضائی چچا ہے، تجھے آنے دینا چاہیے۔ دیکھیں حضرت عائشہ کے اعتراض کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں، اس بنا پر کہ جب کوئی آدمی کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے نا، کوئی بات پر، تو اس وقت اعتراض اس کے دماغ کے اندر غالب رہتا ہے، اس بنا پر سمجھنے کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں اس کو لاکھ سمجھاؤ سمجھ میں آتا نہیں، تو اس کے لیے دو ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس کے اعتراض کا جواب دو مت۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ بتا دو لیکن اعتراض کا جواب نہ دو۔ پھر جب وقت مناسب آ جائے اس وقت اس کو اعتراض کا جواب دے دو تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ فوراً دو گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اعتراض کا جواب نہیں دیا تو وقت خود ہی اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں حضرت عائشہ کو جواب دے دیا ہو، یا وقت آنے پر حضرت عائشہ خود اس مسئلے کو سمجھ چکی ہو۔ تو میں تو ابھی آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ عرض کر رہا تھا کہ رضائی چچا سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔
اب ذرا دیکھیں، جس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو یہ بچے کی ماں بنی، تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ اور اس کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، ایک حقیقی ماں ہے، ایک رضائی ماں ہے۔ جو درجہ حقیقی ماں کا ہے وہ رضائی ماں کبھی حاصل کر سکتی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ احسان رضائی ماں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ جس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک عورت آئی، اللہ کے محبوب نے اپنی چادر کو بچھا دیا، عورت اس چادر پر بیٹھ گئی، چلی گئی۔ کہنے والے نے کہا کہ کون تھا؟ جانتے ہو؟ یہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس لیے اللہ کے محبوب نے احترام کے اندر کیا کر دی؟ وہ چادر اپنی بچھا دی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کے اندر ہے، لیکن نہایت ضعیف روایت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا پتہ چلا کہ رضائی ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں ایک بات۔ اب ذرا آپ دیکھیں، اسی طریقے سے حجاج اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا اپنی رضائی ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کیا کہا؟ رضائی ماں کا جس نے مجھے دودھ پلایا، کیا میں اس دودھ کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ رضائی ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ کس طریقے سے؟ تو کہ ایک بردہ دے دو۔ بردہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہ ایک غلام یا ایک باندی ان کو دے دو۔ سمجھ میں آئے؟ جس طریقے سے تمہارے لیے انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے تو آپ جو غلام دیں گے، باندی دیں گے، ان کی خدمت کریں گے، یہ کریں گے تو حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن نوجوان کان کھول کر سن لو، رضائی ماں کا حق تو ادا ہو سکتا ہے، حقیقی ماں کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کل کیا ہے؟ آج کل نوجوان لڑکے اور خصوصاً نوجوان لڑکے، خصوصاً خاص طور پر میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، نوجوان لڑکے، کیونکہ اس زمانے میں جو عورتیں تھیں اس وقت ایجوکیشن اتنا تھا نہیں، عورتیں زیادہ اسکول کرتی نہیں تھی۔ اب کی لڑکیاں سب ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ بن گئی ہیں۔ تو اب یہ ماں کو کچھ سمجھتی نہیں، سمجھ میں آئے؟ ماں کے سامنے بولتی ہے، ماں کو کیا کہتی ہے، یعنی ان کے نگاہ کے اندر ماں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو سمجھنا چاہیے ماں کا حق، حقیقی ماں کا حق کبھی ادا ہو سکتا۔ اسی لیے اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خود نے انسان کو کہا، اللہ ہی نے انسان کو کہا، کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اس سے بہتر دعا اور کوئی ہو سکتی نہیں ہے، خود اللہ سکھلا رہا ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ربنا اغفر لی ولیوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ کون ہے آج قبر کے اندر سو گئے؟ آج قبر کے اندر سو گئے، اگر حقیقی اولاد انہیں یاد نہیں کرے گی تو کون یاد کرے گا؟ کوئی پرایا یاد کرے گا؟ ہاں؟ اگر حقیقی اولاد ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اس لیے کثرت سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اگر زندہ ہو تب بھی اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہو تب بھی۔ ایک بات کہہ کر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں کل ہی ایک کلپ سن رہا تھا، حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا، ذرا غور سے سننا نوجوان، حضرت نے فرمایا کہ جس جنازے کی نماز 3 صفحے پڑھ، کتنے صفحے پڑھ؟ 3 صفحے پڑھ دے، اور یہ تینوں صفحے والے دل سے اس مرحوم کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس جنازے کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بخشش کر دیتا ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس جنازے کے اندر 100 آدمی ہو اور یہ 100 آدمی دل سے اس کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب یہاں 2 بات مجھے آپ کو سمجھانی۔ ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو یہ فرمایا نا 3 صفحے، کتنے صفحے؟
اب اسی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نماز جنازہ میں تاک صفیں ہونی چاہیے، ایک ہی میں صفیں ہونی چاہیے. سمجھ، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 3 صفیں کم از کم ہونی چاہیے. کیوں؟ اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کے. سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر 9 آدمی ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تب بھی 3 صفیں کم از کم کرنی چاہیے تاکہ اس حدیث کی فضیلت حاصل ہو جائے. 3 صفوں سے زیادہ ایک ہی میں ہو کہ بیکی میں وہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن ہمارے ہاں 12 ہو گئی ہے، چلو 3 ہی آ جاؤ تو 13 ہو جائے. ارے کیا ہے، ایک ہی بیکی کہیں نہیں. سمجھ میں یہ سب غلط مسئلہ ہے، اس کی اصلاح ضروری. اس کی اصلاح کیا ہے؟ ضروری. ایک بات. اب ذرا آپ دیکھو دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفیں یا 100 آدمی اس جنازے کے لیے دل سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی کیا کر دیں گے؟ مغفرت. اس سے پتہ یہ چلا کہ دعا جو مانگنی چاہیے جنازے کے اندر وہ کیسی مانگنی چاہیے؟ دل سے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نرم دل اولاد کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے. باقی میرے تیرے جیسے تو کیا اللہ ہوا اور کچھ ہوتا نہیں. تو اگر قریبی رشتہ دار ہے جو یا اولاد ہے، خود اسے ہی جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا ہے نا؟ اور اگر جنازے کی دعا یاد بھی ہے اس کو تو اس کا ترجمہ اسے پتا نہیں. جب ترجمہ پتا نہیں تو کیا دل سے مانگے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرنی چاہیے، اسے ترجمے کو یاد کرنا چاہیے. اور جب بھی ایسا موقع ملے تو آدمی جنازے کے لیے دل سے دعا کرے. اگر 100 آدمی بھی اس مجمع کے اندر ایسے نکل گئے تو انشاءاللہ جنازے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہو جائے گی بھائی؟ مغفرت ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جو بھی جنازہ ہو جب بھی دعا مانگنے کا موقع ملے تو دل سے پڑھا کرے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کو دل سے مانگیں گے انشاءاللہ. ہاں، ایسے 200 آدمی تو کم از کم بنا لو کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو یہ 100 آدمی تو دل سے مانگنے والے مل جائے، دل سے دعا کرنے والے مل جائے تو ہمارا بیڑا کیا ہو جائے؟ پار ہو جائے. تو خیر میں آج یہ کر رہا تھا کہ رضاعت سے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. ابھی یہاں پر میں بات روک رہا ہوں، رضاعت کے متعلق اور کچھ بھی مجھے بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.